اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ میرے لیے بہت لائق احترام اور واجب محبت پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد مجید اللہ قادری زیدہ مجدہ کا کہ آپ نے اس ناچیز کو امام احمد رضا خان کانفرنس میں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ گزشتہ برسوں میں نے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ترجمہ قرآن اور کولونیل پیریڈ میں دیگر مکاتب فکر کے افراد نے جو قرآن مجید کا ترجمہ کیا، کس انداز سے قرآن مجید کے یہ تراجم اس عہد میں بلاسفیمس کنٹینٹ کے لیے فیول فراہم کرتے رہے، اور اگر اس عہد میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر توجہ کی جاتی، اس کی طرف کشکول لے کر بیٹھا جاتا، تو یقینی طور پر اس توہین آمیز مواد سے اجتناب کرنا ممکن تھا۔ اس پر تفصیلی گفتگو میں نے گزشتہ برسوں میں کی ہے، لیکن آج میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے چند ایک گزارشات پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں بہت کم شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے بیک وقت مسند افتاء و تدریس کو اور مسند ارشاد کو زینت بخشی ہے، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے وجود مسعود میں بیک وقت علم الکلام، علم الفقہ، اصولیات اور تصوف کا حسین امتزاج پایا جاتا ہو۔ لیکن امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ میں جو خصوصیت کے ساتھ انفرادیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے مبارک وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے علم الکلام، علم الفقہ، علم التصوف اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو جمع فرما دیا، اور آپ کی شخصیت میں، آپ کی تحریر میں ہر مقام پر آپ کو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلبہ دکھائی دے گا۔ اور حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ آپ نے جس طرح اصول تفسیر ہو یا اصول فقہ ہو، اصول حدیث ہو یا اصول الاعتقاد ہو، ہر فن پر آپ نے جس طرح قلم اٹھایا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام علوم نقلیہ بالخصوص اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہوئے اس طرح سے موجود ہیں کہ آپ جس طرح چاہتے ہیں اپنے ارادے کے مطابق ان میں تصرف فرماتے ہیں۔ لیکن جب عشق رسول کی باری آتی ہے تو پھر امام احمد رضا خان بارگاہ مصطفیٰ میں آپ کو سر جھکائے ایسے دکھائی دیتے ہیں کہ پھر ان کا ہر فن اور ہر علم مغلوب ہو جاتا ہے اور صرف عشق مصطفیٰ غالب رہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتاوی رضویہ میں جا بجا شیخ اکبر علیہ الرحمہ سے اعلیٰ حضرت نے اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو القابات آپ نے شیخ اکبر کے لیے لکھے ہیں، کہیں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدی امام المکاشفین محی الملت والدین شیخ اکبر ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی مقام پر فرماتے ہیں حضرت خاتم الاولیاء، حضرت خاتم الولایت المحمدیہ فی زمانہ، یہ شیخ اکبر کی اپنی اصطلاح ہے خاتم الاولیاء، تو فرماتے ہیں حضرت خاتم الولایت المحمدیہ فی زمانہ بحر الحقائق ولسان القوم بجنانہ وبیانہ، سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نفعنا اللہ فی الدارین بفیضانہ بحر الحقائق الممدوح رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت لسان القوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عین المکاشفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام الطریقتی بحر الحقیقتی سیدنا شیخ اکبر
امام اجل سیدی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی قدس سرہ، آپ نے ان بڑے القابات کے ساتھ شیخ اکبر کو خطاب فرمایا ہے۔ شیخ اکبر علیہ الرحمہ کے حوالے سے میں چند ایک چیزیں فتاوی میں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اصول حدیث کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب محدثین کسی حدیث کو روایت کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اگر اکابر مجتہدین اس حدیث سے احتجاج کر لیں، بطور دلیل اس سے استفادہ کریں اور اس پر عمل کریں، تو محدثین کا عمل، مجتہدین کا عمل اس حدیث کو تقویت پہنچا دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رواہ الترمذی، ایک جگہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ وقال هذا حدیث غریب والعمل على هذا عند اہل العلم، اور پھر فرماتے ہیں کہ قال النووی واسناده ضعیف، اور آگے فرماتے ہیں کہ فكأن الترمذی يريد تقویت الحدیث بعمل هذا العلم۔ امام نووی کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر امام ترمذی نے اس حدیث کو ضعیف کہنے کے باوجود یہ لکھا ہے کہ اس پر اہل حدیث علماء نے، جو علماء حدیث ہیں، انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل کرنے کی وجہ سے وہ حدیث کو تقویت پہنچانا چاہتے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مقام ذوق سے نکل کر اب اس قدر بلند درجے میں آ گئی کہ اس پر محدثین اور مجتہدین نے عمل کیا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت اس پر آگے جا کر ایک استشہاد خصوصی طور پر شیخ اکبر کی ایک کرامت سے آپ یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ میں شیخ اکبر نے یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ 70,000 غفر اللہ تعالی لہ، جس شخص نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے فتاوی کی جلد پنجم میں فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے بعض احباب کے ساتھ ایک دسترخوان پر موجود تھا، اور اس دسترخوان پر ایک نوجوان وہ کھانا کھاتے ہوئے اچانک رونے لگا، تو میں نے اس کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری ماں کا وصال ہو گیا اور میں نے اپنی ماں کو ابھی کشف میں عذاب میں مبتلا دیکھا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے اپنے دل ہی دل میں وہ 70,000 مرتبہ جو کلمہ طیبہ پڑھا تھا، میں نے اس کا ثواب اس نوجوان کی ماں کو بخش دیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے وہ ثواب بخشا تو وہ نوجوان ہنسنے لگا، تو فرمایا میں نے اس کی وجہ پوچھی، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی بخشش فرما دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت کو عملاً اس نوجوان کے کشف سے جانا، اور میں نے اس نوجوان کے کشف کو اس حدیث کے صحت سے پہچان لیا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ امام سیوطی تعقبات میں امام بہقی سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جس طرح علماء اور مجتہدین کا عمل کسی حدیث کے ضعف کو ختم کر کے اس کو تقویت کے ساتھ بلند مقام پر لے جاتا ہے، اسی طرح صالحین کا عمل اور صالحین کا کسی روایت کو بیان کر دینا یہ بھی حدیث کے ضعف کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ آپ نے شیخ اکبر علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو عمومی طور پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اس پر ایک طویل کتاب اس ناچیز کو بھی لکھنے کا موقع ملا، اور وہ یقیناً ان بزرگوں کا ہی فیضان ہے، شیخ اکبر علیہ الرحمہ کا تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت۔ تو اعلیٰ حضرت سے کسی نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 میں ایک من گھڑت روایت لکھنے کے بعد سوال کیا کہ آپ ان کلمات کے بارے میں کیا کہتے ہیں، بہت توہین آمیز کلمات۔ تو آپ نے فرمایا یہ کلمات الہاد ہیں، اصول بتا رہے ہیں آپ کو، یہ کلمات الہاد ہیں، اور حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جو وہ ملعون حکایت نقل کی ہے، محض کذب و افتراء و ساختہ ابلیس لعین ہے، توحید ایمان ہے، وحدہ وجود حق ہے، اور زام اتحاد الہاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کرام تو صاحب تحقیق ہیں،
اور ان کے بارے میں یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ تدسیس ہے، یہ الحاق ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں تحریر نہیں ہو سکتی۔ اور اس کی دلیل کے طور پر آپ ان کا منہج، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اصولی شخص کی کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ اس کی میتھڈالوجی پر غور کرتے ہیں کہ وہ اپنے پرابلمز کو کس میتھڈالوجی کی بنیاد پر سالو کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ صرف اپنی رائے کے پیش نظر نہیں فرما دیا کہ یہ الحاد ہے، تدسیس ہے، یہ الفاظ دخیل ہیں، بلکہ آپ نے باقاعدہ طور پر امام شارانی علیہ الرحمہ کی تصانیف کے تناظر میں یہ ثابت کیا ہے کہ جب امام عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ اکبر علیہ الرحمہ کے دست مبارک کے ساتھ دستخط شدہ آپ نے فتوحات مکیہ کا خود نسخہ ملاحظہ فرمایا تو اس میں ایسی کوئی عبارت موجود نہیں تھی جہاں اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کوئی بات تحریر کی گئی ہو۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے صرف ایک دو نہیں بلکہ متعدد حوالہ جات اس حوالے سے نقل کیے اور یہ بات واضح فرمائی کہ اگر شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی کسی کتاب میں اہل سنت کے عقیدے سے متصادم کوئی چیز ملتی ہے اور تطبیق آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ الحاق ہے، وہ دخیل ہے، وہ تدسیس ہے۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت سے شریعت اور طریقت کے بارے میں ایک سوال کیا گیا، اس قدر خوبصورت وضاحت فرمائی ہے قرآن و سنت اور اولیاء کے اقاویل کی روشنی میں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں فرماتے ہیں ایاک ان ترمی میزان الشرع من یدک فی العلم الرسمی، فرماتے ہیں کہ جب علم ظاہر کی بات ہوگی تو کبھی شریعت کے میزان کو، ترازو کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، بل بادر الی العمل بکل ما حکم بہ، بلکہ آگے بڑھ کر ہمیشہ شریعت کے دامن میں پناہ لے لینا، ہر وہ بات جس کا شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا۔ فرماتے ہیں وَإِن فَهِمْتَ مِنْهُ خِلَافَ مَا يَفْهَمُهُ النَّاسِ، فرمایا اگرچہ لوگوں کی فہم، عقل اور فراست کچھ اور کہتی ہو، تمہیں ہمیشہ شریعت کے دامن میں پناہ لینی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی علم الہی مکر الہی کی صورت ہوتی ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالی علم کو ایک آزمائش بنا دیتا ہے۔ اب اگر بندہ اس آزمائش میں شریعت کو ترک کر دے تو پھر انسان گمراہی کے رستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے شیخ اکبر علیہ رحمہ کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت بات یہاں پر آپ نے نتیجتاً لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شریعت اور حقیقت یہ دونوں ایک ہی چشمے سے پھوٹتے ہیں۔ فرماتے ہیں شریعت کا ایک دائرہ علیہ ہے، ایک شریعت کا دائرہ سفلا ہے، ایک نچلا دائرہ ہے، ایک اعلیٰ دائرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو دائرہ سفلا ہے، نچلا دائرہ ہے، اس دائرے کا علم صرف اہل فکر رکھتے ہیں، اور جو دائرہ علیہ ہے اس کا علم اہل کشف رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جس شخص کے وجود میں اللہ تعالیٰ یہ صفت جمع فرما دے کہ وہ اہل فکر بھی ہو، وہ اہل کشف بھی ہو، فرماتے ہیں وہ حکیم الزمان ہوتا ہے، اسے حکیم الزمان کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اہل فکر میں سے ہیں کیونکہ ان کی پہنچ اہل کشف تک نہیں ہوتی تو یہ ممکن ہے کہ علماء کبھی اصحاب کشف کی تردید کر دیں۔ فرماتے ہیں یہ ممکن ہے، لیکن جو اعلیٰ ترین دائرے میں کھڑا ہے وہ تو یقینی طور پر نیچے سے ہی اوپر کی طرف گیا ہے، تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ جو اہل کشف میں سے ہو وہ اہل فکر کی کسی شرعی معاملے میں تردید کر بیٹھے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اہل ظاہر اگر علوم حقیقت کو نہ سمجھیں، عذر رکھتے ہیں کہ شریعت کے دائرہ زیری میں ہیں۔ فرمایا جو مدعی ولایت ہے، جو علم ظاہر سے مدعی ولایت ہو کر منکر ہوگا، فرمایا وہ قطعاً جھوٹا اور کذاب ہے۔ ایک پیمانہ آپ نے ایسا عطا فرما دیا کہ اگر دائرہ بالا تک کوئی پہنچتا ہے تو وہ نچلے دائرے سے ہو کر پہنچتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جڑ والے جو اصل میں جو جڑ میں موجود ہیں اگر وہ شاخ کی تراش خراش کریں تو اصل درخت قائم رہتا ہے، لیکن اگر بلند شاخ پر پہنچ کر
کوئی جڑ کو کاٹنے کی کوشش کرے گا تو فرمایا اس صورت میں تو سب کچھ فنا ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے خصوصی طور پر شریعت اور طریقت کے اس دور میں تضاد کو آپ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ تمہاری کج فہمی کے سبب ہے، ورنہ حقیقتاً شریعت اور حقیقت ایک ہی چشمے سے پھوٹنے والے دو الگ الگ سوتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ 18,000 عالم سے کیا مراد ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور ہمارے ہاں عالم کی بحث میں ایک طویل اس پر مباحث ہیں جو ہمارے ہاں کتب فلاسفہ میں لکھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم 18 ہیں، عالم کل 18 ہیں، اور ہر ایک میں کثرت مخلوق کے سبب اسے 1000 سے تعبیر کیا گیا، تو اسی لیے 18 عالم کو 18,000 عالم کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس میں 18 عالم کون کون سے؟ فرماتے ہیں موالید ثلاثہ، جنہیں جمادات، نباتات، حیوانات۔ فرماتے ہیں یہ موالید ثلاثہ یہ پہلے درجے کے 3 عالم ہیں، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات۔ پھر فرماتے ہیں 4 عناصر، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، 7 آسمان، اور 7 آسمان کے بعد فرماتے ہیں فلک ثوابت، یہ 8واں آسمان، اور پھر فرماتے ہیں فلک اطلس، فرماتے ہیں یہ 9واں آسمان ہے، اور پھر کرسی اور عرش، اور ان 18 عالموں کے بیان کے بعد فرماتے ہیں افادہ الشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی قدس سرہ واللہ تعالی اعلم۔ آپ ان کی دیانت دیکھ رہے ہیں کہ علوم کا ایک سمندر۔ میں آپ کو یہ بات ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ جب شیخ اکبر علیہ الرحمہ کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہوئی، اور شیخ اکبر کی بارگاہ میں اعتکاف کرنے سے جو کچھ چیزیں نصیب ہوئیں، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ان کی فکر ہزاروں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص صرف 1 یا 2 صفحات پڑھ کر شیخ اکبر کی فکر کا کلی ادراک کر سکے۔ لیکن میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ صرف ان 2 سطروں میں اعلیٰ حضرت نے فتوحات مکیہ کی ہزاروں صفحات کا خلاصہ آپ کو صرف ان 2 سطروں میں سمجھا دیا کہ 18,000 عالم کس طرح سے 18 عالموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند فرمایا۔ کسی نے مسئلہ افضلیت پر اعلیٰ حضرت سے سوال کیا اور حوالہ شیخ اکبر کی کسی عبارت کا دیا کہ یہ بات تو شیخ اکبر نے بھی کہی ہے، تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ اہل سنت کا مذہب نہیں، یہ روافض کا مذہب ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جانتا ہے کہ اہل سنت کی تمام کتب عقائد میں یہ لکھا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، اگر کوئی ذات اقدس ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قرآن نے صدیق اکبر کو الاتقا کہا، اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی سب سے اکرم اور افضل ہے تو وہ سب سے بڑا متقی ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی ان دونوں آیات کو جوڑ کر پڑھا جائے تو نتیجہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ افضل اور اکرم ابو بکر صدیق ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کی آپ مطالعے کی گہرائی کا مطالعہ آپ اندازہ کریں، ان کے مطالعے کی گہرائی کی کیفیت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فتوحات مکیہ پر اس شخص نے افترا جڑا ہے، اور شیخ اکبر کے صریح الفاظ یہ ہیں کہ اعلم انہ لیس فی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ہوا افضل من ابی بکر غیر عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ہمارے ہاں اصول حدیث میں ایک پہلی بھی پوچھی جاتی ہے کہ اگر کہا جائے کہ حضور علیہ السلام کی امت میں بالاتفاق وہ کون ہیں جو صدیق اکبر سے بھی افضل ہیں، تو اصول حدیث میں اس کا جواب ہی دیا جاتا ہے کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم کی ذات اقدس، کیونکہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جنہیں حضور علیہ السلام کی زیارت، لقاء، رفاقت، صحبت، مجالست، رویت اگر ایمان کی حالت میں نصیب ہو
اور وصال بھی ایمان کی حالت میں ہو تو وہ صحابیت کے درجے پر پہنچتے ہیں۔ اور فضیلت یہ ہے کہ لا تمس النار مسلمن رآنی او رآ من رآنی، اللہ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اصول حدیث کی کتب میں ظفر الامانی اور دیگر کتابوں میں یہ مثال دے کر بتایا گیا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر اسرا میں کل انبیاء کی امامت فرمائی تو اقتداء میں حضرت عیسیٰ بن مریم بھی تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی تو یہ زیارت انہیں صحابیت کے مرتبے کو بھی پہنچاتی ہے۔ اور اسی لیے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جو ولایت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ولایت عامہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پھیلی ہوئی ہے، اس ولایت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہے اور انتہا عیسیٰ بن مریم پر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو ولایت محمدیہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کسی کو خاتم بنایا ہے تو وہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت شیخ اکبر کی اس عبارت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر اس پوری امت میں شیخ اکبر کے عقیدے کے مطابق بھی کوئی سب سے افضل ترین وجود بعد از انبیاء ہے تو وہ بالاتفاق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس۔ اور پھر آپ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الولایت المحمدیہ فی زمانہ ہی، یہ جو آپ فی زمانہ ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑے عقدے کا حل ہے، کیونکہ خاتم ولایت محمدیہ مقامات سعادت و ترتیب میں شیخ اکبر نے اولیاء کے مراتب بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمائے۔ تو اس میں آپ ایک اعلان کرتے ہیں، ایک دعویٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو ولایت محمدیہ ہے اس کا خاتم اللہ نے مجھے بنایا۔ شیخ اکبر نے یہ بات اپنے بارے میں لکھی ہے۔ تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام مہدی علیہ السلام اور پھر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ضمناً یہ بات سمجھ لیں کہ حضرت شیخ اکبر کے والد محترم کے ہاں کوئی ولادت نہیں تھی کسی بچے کی، تو آپ کے والد ماجد غوث اعظم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو بیٹا میری پشت میں رکھا ہے وہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ جس بیٹے کی ولادت ہوئی اسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے فی زمانہ ہی لکھا ہے، انہوں نے ایک بہت بڑا عقدہ حل فرمایا ہے کہ شیخ کا مختلف مقامات پر یہ دعویٰ کرنا کہ خاتم ولایت محمدیہ میں خود ہوں، تو دراصل وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے تمام تر اولیاء میں خاتم الاولیاء ہیں، بلکہ شیخ اکبر کا یہ دعویٰ اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ تمام دیگر اولیاء جو بعد کے اوقات میں بھی آئے ہیں، تو یقینی طور پر یہ دعویٰ ان کے بارے میں سچ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خاتم الولایت المحمدیہ فی زمانہ بحر الحقائق لسان القوم بجنانہ و بیانہ سید شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نفعنا اللہ تعالی فی دارین بفیضانہ فتوحات مکیہ شریفہ میں فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی مقام پر تشریف فرما نہ ہو وحضرہ ابو بکر لقام فی ذلک المقام، فرماتے ہیں کہ اگر کسی مقام پر تم حضور کو نہ پاؤ، تمہارے اندر کمی ہے، تم حضور کو نہ پا سکے، تو فرماتے ہیں کہ حضرہ ابو بکر، اگر تم صدیق اکبر کو اس مقام پر پالو تو اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام دیا ہے کہ اس مقام پر صرف صدیق اکبر ہی فائز ہوں گے۔ الذی اقیم فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ أَعْلَى مِنْهُ، فرماتے ہیں اس وقت تمام صحابہ میں حضور کی امت میں صدیق اکبر سے اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقام نبوت کے بعد اگر کوئی مقام بیان کیا ہے تو وہ مقام صدیقیت ہے، من النبیین والصدیقین۔ تو لہٰذا جو سوال بالخصوص شیخ اکبر کے حوالے سے کیا گیا، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اس کا بھی ایک مکمل جواب عنایت فرمایا۔ جب روح اور حقیقت روح اور جسم کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے شیخ اکبر کی عبارت سے ہی اس مسئلے کو حل کیا۔ فرماتے ہیں امام الطریقتی
बहरुल हकीकती सैयदना शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी फुतुहात मक्किया शरीफ में फरमाते हैं कि लैसा फिल उलूम असअब तसव्वुर मिन हाज़िहिल मसला, फरमाते हैं कि कुल उलूम में रूह और जिस्म के ताल्लुक़ के बारे में इससे ज़्यादा मुश्किल तरीन और कोई मसला नहीं है। फरमाते हैं कि ये अरवाह अपनी असल के एतबार से पाकीज़ा और ताहिर हैं, और अल्लाह ताला ने जिस फितरत पर इंसानी जिस्म को पैदा किया है, फरमाते हैं कि ये जिस्म भी दर हकीकत अल्लाह तबारक व ताला की तस्बीह और तहमीद और तौहीद के अंदर गुम है, उसी को बयान करता है। तो आप फरमाते हैं कि जब इंसान रूह और मिलाप के साथ वजूद में आता है तो इसी वजूद को इंसान कहते हैं। बताने का मकसद यह है कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब से भरपूर तौर पर अपने फतावा में इस्तिफ़ादा किया है, और मैं अपनी बात को यहाँ मुकम्मल कर रहा हूँ कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा की ज़ात अक़दस उन अज़ीमुल मर्तबत औलिया और बुज़ुर्गों में से है कि जिनके वजूद में अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम राज़ी की हिकमत को, जुनैद बायज़ीद के फ़क्र को, हज़रत हसन बिन साबित और जामी के सोज़ो गुदास को, और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की फ़क़ाहत को, और बड़े बड़े फ़लासफ़ा की हिकमतों को एक ही वजूद में जमा फरमा दिया था। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है, सादत की बात है कि हम उस अहद में मौजूद हैं जहाँ हज़ारों सफ़हात पर बिखरे हुए आला हज़रत के रशात कलम से इस्तिफ़ादा करने की सूरत में आज हम कैफियत में मौजूद हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जहाँ आला हज़रत ने इल्मुल फ़िक़्ह को, इल्मुल कलाम को, तसव्वुफ़ को और इश्क़ रसूल को अपनी ज़ात में जमा किया है, और हमेशा इल्म के साथ फ़क्र को जमा फरमाया है, हम भी कोशिश करें कि इन औलिया कामिलीन के दरबार पर हम भी कशकोल लेकर बैठें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे दामन को भी इन उलूम आलिया और आलिया से माला माल फरमाए। मैं एक मरतबा फिर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह क़ादरी, मेरे लिए बहुत लायक एहतराम, और आपकी जुमला इंतज़ामिया का कि उन्होंने मुझे यहाँ ख़यालात के इज़हार का मौका दिया। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा,